اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کا کلام، اور وہ کلام جو ہدایت بخشش دیوان اعلیٰ حضرت کے جو دیوان ہیں، اس دیوان کا جو تاج ہے، تاج، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، ایسا کلام۔ اور یقین جانی جو جسے کچھ علم ہوتا ہے نا، وہ اس میں بڑا محظوظ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا باتیں کی۔ سب سے پہلے ایک بات سن لیجئے، بلکہ دو باتیں سن لیجئے، اس کے بعد کلام پڑھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں حضور، مجھے یہ بتائیے حضور کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ بنوری ہی کا کیا کہا؟ بنوری، بعلمی ہی نہیں کہا، بصفاتی ہی بھی نہیں کہا، بجمالی بھی، بنوری، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہ نور کو پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنیے گا، اللہ کو ایسی کوئی چیز نہیں کہ کوئی کٹ کے الگ ہو گیا نور، نہ معاذ اللہ، نہ مسلمان کا عقیدہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں بڑا مفصل لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے اس پر، جس کو چاہے نا اگر دل کرے تو پڑھ لیں، بہت ہی عمدہ فتویٰ ہے اعلیٰ، سبحان اللہ، اس نے جو بھی لکھا ایسا لکھا، سبحان اللہ، عقل اہل کرم حیران۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک مسلمان کا کبھی عقیدہ ہو ہی سکتا کہ وہ یہ تصور کرے معاذ اللہ اللہ کوئی جوہر ہے تو اس نے کٹ کے نکلا، ایسا نہیں معاذ اللہ، بلکہ اس نور کی تابش سے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ نور جب تک اللہ چاہا وہ دورہ کرتا رہا، اس کے بعد اللہ نے چاہا۔ اچھا اب سنو، یہاں میں روکتا ہوں، اور میں مکتوبات ربانی میں حضرت شیخ سرہندی نے، حضرت مجدد الف ثانی نے حدیث قدسی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا کہ اے محبوب، اگر مجھے آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک لکھا ہے، بہت پیارا شعر لکھا ہے کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود۔ کئی لوگوں کے تو سروں سے اتر گیا ہوگا یہ کہ لم کیا ہے تو ان کیا ہے۔ جو جنہوں نے پڑھا نا منطق، تو قیاس کی بحث پڑھی ہے نا، ان کو بتایا کہ دلیل ان لمی کیا ہوتی ہے اور دلیل انی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھ لیجئے تو یہ حدیث و قرآن کی ترجمانی ہے۔ اللہ فرماتا اگر محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ سب سے پہلے کیا بنایا؟ اللہ نے چاہا کہ تخلیق کرنا، تو اللہ نے محبوب کے نور کے 4 حصے فرمائے۔ اب یہ بھی حصے سے مراد وہ حصے نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک حصے سے اللہ نے قلم بنائی، ایک سے اللہ نے لوح بنائی، اور ایک سے اللہ نے عرش بنایا۔ پھر ایک حصہ جو تھا اس کے 4 حصے کیے۔ تو یہ طویل ایک روایت ہے۔ الحاصل یہ ہے کہ ہر چیز جو بنی گئی نا وہ حضور کے نور سے بنی، چاہے وہ جنت ہو، دوزخ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ملائکہ ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ نا، ملائکہ یہ حضور کے نور کی جھلک سے پیدا ہوا، نور کی جھلک سے۔ جبھی تو آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کے سے، یہ نور کی جھلک سے پیدا ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ذرا سنیے گا تاکہ مزہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
امام ترجمہ کرتے ہیں زمانہ محبوب کی قسم، زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ امام کہتے ہیں ماضی ہوئے کہ حال ہوئے کہ مستقبل ہوئے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، ایسا ویسا کیا کیا کہوں، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا۔ شیخ محی الدین ابن عربی صوفیہ فرماتے ہیں، اور صوفیہ میں سب سے پہلے انہوں نے روایت